رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ رینڈم آیاز ابھی تک دیکھ رہے ہیں. میں نے پوچھا تھا کہ آپ سورہ سجیسٹ کریں، سورۃ الملک کے بعد نیکسٹ سورہ کون سی کی جائے. پلیز مجھے بتائیے گا. سوائے ایک بھائی کے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ چاہ رہے ہیں کہ میں سورۃ المزمل کروں اس کے بعد. لیکن آئی ایم ویٹنگ فار ادر پیپل ایز ویل. پلیز کم اپ اینڈ ٹیل می اف یو ہیو اینی اسپیشل ریکویسٹ فار اینی سورہ. But right now I want to share an ayah of Surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj کا بیک گراؤنڈ جانا بہت ضروری ہے. وہ سٹوری بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اصحاب الاخدود کے بارے میں یہ سورہ ہے. اور first of all we will look at the interpretation of this ayah and the translation. اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایمفسائز کر رہے ہیں. اس آیہ میں آیا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایمفسائز کیا کہ ایمان لا کے جو نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے جنات ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بڑی پروفاؤنڈ سی ڈسکرپشن رکھی ہوئی ہے جنت کے بارے میں کہ باغات ہیں اور ان کے نیچے نہریں ہیں، باغات ہیں اور ان کے نیچے نہریں ہیں. قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ باغات ہیں، جنات جو ہیں، جو جنتیں ہیں وہ باغات ہیں اور ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. آپ یہ دیکھیں نا، اس ڈسکرپشن کو امیجن کریں تو ایک پروفاؤنڈ پکچر آپ کے ذہن میں آتی ہے، بہت ہی پیاری. ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، خوشی کا احساس ہوتا ہے، اور دل کہتے ہیں کہ باغ باغ ہو جاتا ہے، اور مطلب دل خوش کرنے والی ڈسکرپشن. اور دوسرا اللہ تعالیٰ اس میں ایمفسائز کریں کہ ان کے لیے جو ایمان لا کے نیک اعمال کرتے رہے، یعنی عمل جو ہے وہ نیک ہونا چاہیے. صرف ایمان کافی نہیں ہے، صرف ایمان کافی نہیں ہے. آج ہم لوگ بیکورڈ کیوں ہیں ایز مسلمز؟ ہم لوگ پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ ہم لوگ پریکٹسنگ کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عمل ضروری نہیں ہے، بس کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، بس امت محمدی میں سے ہو جانا کافی ہے، بس یہ سمجھ لینا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو ہماری شفاعت ہو جائے گی قیامت والے دن، یہ کافی. اعمال ریکوائرڈ ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ فزیکلی پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھانا ہے. صرف ایمان کافی نہیں ہے، صرف ایمان کافی نہیں ہے. اور اصحاب الاخدود کے بارے میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا انشاءاللہ میں وہ بھی شیئر کروں گی. ان لوگوں نے کس طرح سے جلایا مسلمانوں کو، تو کیا ان کے لیے کامیابی نہیں ہوگی؟ ایمان لا کے انہیں آزمائش میں ڈالا گیا نا، ان کی آزمائش ہوئی، انہوں نے جانیں قربان کر دیں اللہ تعالیٰ کے لیے، آگ میں کود گئے، اپنے رب کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو کیا ان کے لیے کامیابی نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں، ضمانت دے رہے ہیں. جو ایمان لائے پھر نیک کام کیے، ایمان لا کے ڈٹ جانا مقصود ہے. اسٹیڈینس چاہیے، اسٹیڈ فاسٹنس چاہیے. ایسے ہی نہیں جنات مل جاتے، ایسے ہی نہیں باغات ملنے والے. پھر اللہ فرماتے ہیں ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. کامیابی جاننا چاہتے ہو نا تم، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے الفاظ پہ ہمیں یقین نہیں ہونا چاہیے؟ کائنات کا مالک جب کچھ بول رہا ہے کہ سب سے بڑی کامیابی کس میں ہے، تو ہمیں کیا یقین نہیں ہونا چاہیے؟ اس کی بات میں وزن ہوگا نا،
تبھی وہ کچھ کہہ رہا ہے۔ ہم کسی کی بات پہ یقین کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ بہت بڑا ہے، وہ معتبر ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ تو کائنات کا رب جب کہہ رہے ذالک الفوز الکبیر، تو کیا اس کی بات نہیں ماننی چاہیے؟ کامیابی کا سٹینڈرڈ ہماری نظر میں کیا ہے؟ کامیابی کا سٹینڈرڈ آج دیکھ لیں، دولت، شہرت، عزت، یہی ہم نے سمجھا ہوا۔ تعلیم کو بھی کچھ لوگ کامیابی سمجھتے ہیں۔ کامیابی ہے دیز آر دا سیکنڈری سکسیسز، رائٹ؟ دیز آر ناٹ پرائمری سکسیسز۔ پرائمری سکسیس کیا ہے جو اللہ بتا رہے ہیں؟ ذالک الفوز الکبیر، کامیابی سب سے بڑی کیا ہے کہ تم جنتوں کے وارث بن جاؤ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور کامیابی کا معیار ہماری نظر میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ میں انجینئر بن جاؤں، یہ کامیابی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بن جاؤں، یہ کامیابی ہے۔ کوئی کہتا ہے ہمارا بہت بڑا بنگلو ہو، یہ کامیابی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں اپنا بزنس امپائر بنا لوں، یہ کامیابی ہے۔ کوئی کہتا ہے ہر شہر میں میرا ایک ایک گھر ہو، یہ کامیابی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں فیمس ہو جاؤں، کامیابی یہی ہے۔ لوگ مجھے اونچا سمجھیں، لوگ میری تعریف کریں، یہ کامیابی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہر ملک میں ہمارا ایک گھر ہو، تو یہ کامیابی ہے۔ پولیٹیشنز یہ چاہتے ہیں، جتنے بڑے لوگ ہوں اتنی بڑی خواہشات ہوتی ہیں، تو ہر کسی کا معیار کامیابی کے حوالے سے ڈیفرنٹ ہے۔ ایوری ون ہیز دیئر اون پرسپیکٹو اینڈ ڈیفینیشن آف کامیابی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذالک الفوز الکبیر، کامیابی سب سے بڑی یہ ہے کہ تم جنتوں کے وارث بن جاؤ۔ اور جنات جو باغات ہیں ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اتنے خوبصورت باغات ہیں کہ کون نہیں چاہے گا کہ ہمیں یہ باغات دیے جائیں یا ہم ان کے وارث ہوں۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ کے حوالے سے بہت غضبناک ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے جو ہے اصحاب الاخدود کی خبر لی اس سورہ میں، دل کانپ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے۔ اصحاب الاخدود جو تھے، انہوں نے صرف اس لیے لوگوں کی آزمائش کی، لوگوں کو جلایا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے، کیونکہ وہ اللہ پہ ایمان لے آئے تھے۔ صرف ان کی یہ تھی، یعنی ان کی غلطی صرف یہ تھی کہ وہ اللہ پہ ایمان لے آئے۔ انہوں نے اور کچھ نہیں کیا، کسی کو کچھ نہیں کہا، کسی کو مارا پیٹا نہیں، کسی کو دکھ نہیں دیا۔ اپنی آخرت کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم رب پہ ایمان لاتے ہیں، اس لڑکے کے رب پہ جس لڑکی کو انہوں نے اس قصے میں شہید کیا۔ تو دیکھیں آیا نمبر 11 کے بعد فوراً سے اللہ تعالیٰ آیا نمبر 12 میں کہتے ہیں ان بطش ربک لشدید، بلا شبہ تیرے رب کی پکڑ یقیناً بڑی سخت ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پکڑ کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہیں اس سورہ میں، اور پھر بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو شہید ہوئے، جو آگ میں کود گئے اپنے رب کا نام لے کے، جنہوں نے جانیں قربان کر دیں، ان کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے ضرور کیا کہ کیونکہ وہ ایمان لا کے اللہ تعالیٰ کے لیے ڈٹ گئے تھے، اس لیے ان کے لیے کامیابی ہے۔ تو اس سورہ کا قصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں جو ایک قصہ ہے وہ ہے مسلم شریف کا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بیسکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو یہ قصہ سنایا تھا، تو میں بریفلی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ اور کیونکہ سورہ کی جو آیا ہے اس کے بارے میں آپ کو سمجھ تبھی آئے گی جب آپ کو سورہ کا بیک گراؤنڈ پتہ ہوگا، اور کیا ہو رہا ہے اس کے حوالے سے وہ سب کچھ آپ جانتے ہوں گے۔ سورۃ البروج جو ہے یہ ایک مکی سورہ ہے، مکہ میں یہ نازل ہوئی تھی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں یہ سورہ پڑھا کرتے تھے، نیز ظہر اور عصر کی نماز میں بھی اس کا پڑھنا ثابت ہے۔ صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہوا
تو بادشاہ سے بولا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس کوئی لڑکا بھیج کہ میں اس کو جادو سکھاؤں۔ اس نے کہا کہ کوئی ینگ لڑکا میرے پاس بھیج دو تاکہ اب میں اپنا جادو جو اپنی لیگیسی ہے اسے ٹرانسفر کر دوں اور وہ تمہارے لیے فائدے مند ہو، کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں جلد مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیجا، وہ اس کو جادو سکھاتا تھا۔ اس لڑکے کی آمد و رفت راہ میں ایک راہب تھا، عیسائی درویش یعنی پادری تارک الدنیا۔ وہ لڑکا اس کے پاس بیٹھا اور اس کا کلام سنا تو اسے اس کی باتیں اچھی لگی۔ لڑکا جب جادوگر کے پاس جایا کرتا تھا نا تو رستے میں ایک پادری آتا تھا، راہب آتا تھا، جس کی باتیں اسے اچھی لگیں اور وہ اس کے پاس بھی آنے جانے لگا اور رستے میں اس کے پاس بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اب جادوگر کے پاس جاتا تو راہب کی طرف سے ہو کر نکلتا اور اس کے پاس بیٹھتا، پھر جب جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر اس کو دیر سے آنے کی وجہ سے مارتا۔ آخر لڑکے نے جادوگر کے مارنے کا راہب سے گلہ کیا تو راہب نے کہا کہ جب تو جادوگر سے ڈرے تو یہ کہہ دیا کر کہ میرے گھر والوں نے مجھ کو روک رکھا تھا، اور جب تو اپنے گھر والوں سے ڈرے تو کہہ دیا کر کہ جادوگر نے مجھے روک رکھا تھا۔ اسی حالت میں وہ لڑکا رہا کہ اچانک ایک بڑے درندے پر گزرا کہ جس نے لوگوں کو آمد و رفت سے روک رکھا تھا۔ لڑکے نے کہا کہ آج میں معلوم کرتا ہوں کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر لیا اور کہا کہ الہی، اگر راہب کا طریقہ تجھے جادوگر کے طریقے سے زیادہ پسند ہو تو اس جانور کو قتل کر تاکہ لوگ گزر جائیں۔ اس نے کہا کہ آج میں دیکھتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس نے ہم کلام ہونے کا ایک یہ مطلب ٹیکنیک ڈھونڈی کہ میں دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے کیا گائیڈ کرتے ہیں کہ راہب اچھا ہے یا جادوگر اچھا ہے، کیونکہ اسے تو نہیں پتا تھا، اسے تو بھیجا جادوگر کی طرف جاتا تھا لیکن راہب کی باتیں اسے اچھی لگتی تھیں۔ لڑکا خود ینگ تھا، اسے خود پتا نہیں تھا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ تو اس قوم میں کہتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں آیا تھا، ہو سکتا ہے کہ نبی بہت پہلے کوئی آیا ہو، تو اس چھوٹے لڑکے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت فرمائی، پوری قوم کی ہدایت فرمائی۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ لڑکے نے پھر کیا کیا، پھر اس کو پتھر سے مارا تو وہ جانور مر گیا اور لوگ گزرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بتا دیا کہ راہب جو ہے وہ اچھا ہے اور راہب کے پاس جایا کرو۔ یہ جانور ڈائنوسور ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈائنوسورز کہتے ہیں کہ بہت پہلے اس دنیا میں رہے اور پھر آہستہ آہستہ جب انسان دنیا پہ آئے تو وہ ناپید ہوتے گئے یا ان کو مار دیا گیا، واللہ عالم، لیکن ہو سکتا ہے ڈائنوسور ہو کیونکہ ان کے ہمیں آثار ملتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں انسانوں سے پہلے رہ کے گئے ہیں۔ پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اس سے یہ حال کہا تو وہ بولا کہ بیٹا تو مجھ سے بڑھ گیا ہے، یقیناً تیرا رتبہ یہاں تک پہنچا جو میں دیکھتا ہوں، اور تو عنقریب آزمایا جائے گا، پھر اگر تو آزمایا جائے تو میرا نام نہ بتلانا۔ اس لڑکے کا یہ حال تھا کہ اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا اور ہر قسم کی بیماری کا علاج کرتا تھا، سبحان اللہ۔ یہ لڑکا جو ہے یہ ساتھ ساتھ بیماروں کو شفا بھی دینے لگا اللہ کے اذن سے۔ اور جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ راہب کیا کہہ رہے کہ اچانک تیری آزمائش ہونے والی ہے۔ ہم لوگ اگر ایک دوسرے کو یہ تنبیہ کرنا شروع کر دیں نا کہ آپ کی آزمائش ہونے والی ہے، تو آپ جان جاتے ہیں کہ آزمائش جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوگی، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اچانک تیرے لوگوں کی طرف سے تجھ پہ سختی آنے والی ہے، تو وہ الفاظ کچھ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، لیکن آزمائش اور تکلیف سب جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہر ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو راہب نے اسے تنبیہ کی کہ اچانک تو آزمایا جائے گا اور اگر تو آزمایا جائے تو میرا نام نہ لینا۔ جب وہ بیماروں کو اس طرح شفا دلوانے لگا، کوڑی کو اچھا کرنے لگا، تو یہ بات بادشاہ کے وزیر تک پہنچی۔ مصاحب اس کا نام تھا غالباً، جو کہ اندھا ہو گیا تھا، سنا تو اس لڑکے کے پاس بہت سے تحفے لایا اور کہنے لگا یہ سب مال تیرا ہے، اگر تو مجھے اچھا کر دے۔ لڑکے نے کہا میں کسی کو اچھا نہیں کرتا، اچھا کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ لڑکے کا ایمان بھی دیکھیں ماشاءاللہ۔
اسے راہب کی طرف سے یہ تعلیم ملی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ اچھا کرنا تو اللہ کا کام ہے، اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا تو وہ تجھے اچھا کر دے گا۔ وہ وزیر اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا کر دیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس کے پاس بیٹھا جیسا کہ بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ تیری آنکھ کس نے روشن کی؟ وزیر بولا کہ میرے مالک نے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا تیرا کون مالک ہے؟ وزیر نے کہا کہ میرا اور تیرا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور عذاب شروع کیا، یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا نام لے لیا۔ وہ لڑکا بلایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ اے بیٹا، تو جادو میں اس درجہ پر پہنچا کہ اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہے اور بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ وہ بولا کہ میں تو کسی کو اچھا نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ اچھا کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور مارتا رہا، یہاں تک کہ اس نے راہب کا نام بتلایا۔ راہب پکڑ لیا گیا، اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ اس کے نہ ماننے پر بادشاہ نے ایک آرا منگوایا اور راہب کی مانگ پر رکھ کر اس کو چیر ڈالا، یہاں تک کہ 2 ٹکڑے ہو کر گر پڑا۔ پھر وہ وزیر بلایا گیا، اس سے کہا گیا کہ تو اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے بھی نہ مانا، اس کی مانگ پر بھی آرا رکھا گیا اور چیر ڈالا گیا، 2 ٹکڑے ہوئے اور وہ بھی گر پڑا۔ پھر وہ لڑکا بلایا گیا، اس نے کہا کہ اپنے دین سے پلٹ جا۔ بادشاہ جو ہے وہ اس قدر سٹپٹا گیا کہ میرے ماننے والا تو اب کوئی رہا ہی نہیں، یہ لڑکا جو ہے یہ راہب کے ساتھ ایمان لا چکا ہے اور راہب جو ہے وہ بھی دین سے نہیں پھرنے کو تیار، وزیر جو ہے اس کا ایمان اتنا پکا ہو چکا ہے، تو ان سب کو اس نے عذاب دیا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ لڑکا بلایا گیا، اس سے کہا کہ اپنے دین سے پلٹ جا۔ اس نے بھی نہ انکار کیا۔ بادشاہ نے اس کو اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو فلاں پہاڑ پر لے جا کر چوٹی پر چڑھاؤ، جب تم چوٹی پر پہنچو تو اس لڑکے سے پوچھو، اگر وہ اپنے دین سے پھر جائے تو خیر، نہیں تو اس کو دھکیل دو۔ یعنی لڑکے کو چوٹی پہ لے جا کے پھر اس سے کویسچن کرو، اگر وہ دین سے پھرتا ہے تو اس کی خیر ہے، اس کو چھوڑ دو، اگر نہیں پھرتا تو اس کو دھکیل دو، اوپر سے نیچے دھکا دے دو۔ وہ اس کو لے گئے اور پہاڑ پر چڑھایا۔ لڑکے نے دعا کی کہ الہی جس طرح تو چاہے مجھے ان کے شر سے بچا۔ پہاڑ ہلا اور وہ لوگ گر پڑے۔ وہ لڑکا بادشاہ کے پاس چلا آیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تیرے ساتھی کہاں ہیں؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا۔ پھر بادشاہ نے اس کو اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو ایک کشتی میں دریا کے اندر لے جاؤ، اگر اپنے دین سے پھر جائے تو خیر، ورنہ اس کو دریا میں دھکیل دینا۔ وہ لوگ اس کو لے گئے۔ لڑکے نے کہا الہی تو مجھے جس طرح چاہے ان کے شر سے بچا لے۔ وہ کشتی اوندھی ہو گئی اور لڑکے کے سوا سب ساتھی ڈوب گئے اور لڑکا زندہ بچ کر بادشاہ کے پاس پھر واپس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھی کہاں گئے؟ وہ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ تو مجھے اس وقت تک نہ مار سکے گا جب تک کہ جو طریقہ میں بتلاؤں وہ نہ کرے۔ اب لڑکے نے کہا کہ طریقہ میں بتلاؤں گا کیونکہ تم لوگ مجھے مارنے سے قاصر ہو، مار نہیں سکتے۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تو سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر، مجھے ایک لکڑی پر سولی دے، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے کر کمان کے اندر رکھ، پھر کہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے نام سے مارتا ہوں جو اس لڑکے کا مالک ہے۔ اسے کہا گیا کہ تم نے کہنا ہے بسم اللہ رب الغلام، کہ یعنی اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر مجھے تیر مار، اگر تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کرے گا۔ بادشاہ نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا۔ یہ ایک اسٹریٹجی تھی لڑکے کی، ایک اسٹریٹجی تھی کہ میں اگر مارا جاتا ہوں تو جو لوگ دیکھیں گے وہ سب ایمان لے آئیں گے، تو بادشاہ کس کس کو مارے گا؟ سبحان اللہ۔ تو لڑکے نے کہا کہ تو ایسا کر۔ اور یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ، یہ سورہ ہمیں اتنی کریج دیتی ہے کہ ڈرنا صرف اللہ کی ذات سے ہے۔ لڑکے کو موت کا بھی خوف نہیں تھا، اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ اللہ کا کلمہ پڑھ کے مجھے مارتا ہے تو میری موت بھی تو بہت سارے اور لوگوں کے ایمان کا سبب بنے گی، تو مجھے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب میں اللہ کا غلام ہوں اور
اللہ تعالیٰ کی جنت کا مستحق کہلاؤں گا اگر میں اس کے راستے میں جان دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، اس لڑکے کو درخت کے تنے پر لٹکایا، پھر اس کے ترکش میں سے ایک تیر لیا اور تیر بھی اسی کا لیا۔ ترکش جو تھا وہ اسی کا تھا، اس لڑکے کا تھا، تیر کمان بھی اسی کا تھا اور کلمہ بھی اسی کا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک تیر لیا اور تیر کو کمان کے اندر رکھ کر یہ کہتے ہوئے مارا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے مارتا ہوں جو اس لڑکے کا مالک ہے۔ وہ تیر لڑکے کی کن پٹی پر لگا، اس نے اپنا ہاتھ تیر کے مقام پر رکھا اور مر گیا، لڑکا شہید ہو گیا۔ لوگوں نے یہ حال دیکھ کر کہا کہ ہم تو اس لڑکے کے مالک پر ایمان لائے۔ آپ یہ دیکھیں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ لڑکا جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کہا گیا، تو اس کو مارا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کب سے بادشاہ کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے، یہ لڑکا تو مر ہی نہیں رہا، اور اب جب اس نے یہ کلمہ پڑھا تو یہ مر گیا۔ تو یہ دیکھیں کہ بادشاہ کو یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کرنے کیا جا رہا ہے، اور وہ جس لڑکے کو ختم کرنے جا رہا ہے وہ بہت بڑی اور مصیبت لے کے آنے والا ہے، وہ یہ جانتا ہی نہیں تھا۔ بادشاہ کی عقل دیکھیں، بادشاہ جو پہلے تھے بہت ظالم اور جابر ہوا کرتے تھے، اور وہ لوگوں کو اپنے آپ پر ایمان لانے کو کہتے تھے۔ تو لوگوں نے جب دیکھا کہ اس نے کیا نام لیا، کیا پڑھا اور لڑکا مر گیا، تو کہنے لگے ہم اس لڑکے کے مالک پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے مالک پر ایمان لائے۔ 3 دفعہ انہوں نے کہا۔ کسی نے بادشاہ سے کہا کہ اللہ کی قسم جس سے تو ڈرتا تھا وہی ہوا۔ کسی نے کہا کہ جس سے تو ڈرتا تھا وہی ہوا، اب کیا کرے گا، کس کو مارے گا؟ تو بادشاہ کی دیدہ دلیری دیکھیں پھر آگے وہ کیا کرتا ہے۔ بادشاہ نے راستوں کے نالوں پر خندقیں کھودنے کا حکم دیا، پھر خندقیں کھودی گئیں اور ان میں خوب آگ بھڑکائی گئی، اور کہا کہ جو شخص اس دین سے یعنی لڑکے کے دین سے نہ پھرے اسے ان خندقوں میں دھکیل دو، اس سے کہا جائے کہ ان خندقوں میں گرے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کا بچہ تھا۔ وہ عورت آگ میں گرنے سے جھجکی، پیچھے ہٹی، تو بچے نے کہا اے ماں صبر کر، تو سچے دین پر ہے۔ اس بچے نے ماں کو تسلی دی کہ تو فکر نہ کر، تو سچے دین پر ہے۔ سبحان اللہ۔ جس ماں کا یہ بچہ کہے کہ ماں تو فکر نہ کر، تو سچے دین پہ ہے، ماں کیا خوشی خوشی کچھ بھی قبول نہیں کرے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکا کر دیا، ان کے ایمان کو مضبوط کر دیا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں فرعون نے جو جادوگر منگوائے، جو یہ سب معاملہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عصا جو عطا کیا تھا پھر وہ سانپ بن گیا، جادوگروں نے جب دیکھا تو وہ ایمان لے آئے، تو اللہ نے ان کے ایمان کو مضبوط کر دیا نا۔ اسی طرح یہاں پہ یہ لوگ ڈٹ گئے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، ابھی ہمیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سورہ، یہ سٹوری بہت سے لیسنز دیتی ہے۔ اٹ ہیز اے لاٹ آف لیسنز، کریج، اسٹرینتھ، کہ ڈرنا صرف اللہ کی ذات سے ہے۔ جب ہم اللہ کی ذات سے نہیں ڈرتے نا تو بہت سارے اور خدا ہمارے ہوتے ہیں جن سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اگر صرف اللہ کا ڈر ہو ہمیں تو ہماری زندگیاں سیدھی ہو جائیں، ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں۔ اور لڑکا جو چھوٹا تھا اس نے کیا کہا کہ ماں تو صبر کر، تو سچے دین پہ ہے۔ ماں کیوں جھجکی کہ میرا چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے بچے کو نقصان ہوگا، اسے تکلیف ہوگی، وہ بہت چھوٹا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ماں تو غم نہ کر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پوری سورہ بنا دی۔ سبحان اللہ۔ اور کس طرح سے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں رکھی ہیں۔ یہ جنتیں ان کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایمان لا کے ڈٹ گئے، جیسی بھی مصیبت آئی اس کا مقابلہ کیا۔ یہ نہ دیکھا کہ کوئی جلا رہا ہے، کوئی مار رہا ہے تو ہم ایمان سے پھر جاتے ہیں، ہم اپنی جان بچا لیتے ہیں، نہیں، اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنات رکھے ہیں،
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے۔ دو کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہمارا ایسا ایمان نہیں، ہمارے ایسے اعمال نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما کے ایسے لوگوں میں شامل کر لے۔ اللہم جعلنا منہم، ایسے لوگ جو کہ پکے ایمان والے تھے، مضبوط ایمان اور مضبوط عقائد کے لوگ۔ اللہم جعلنا منہم، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔